والسلام امام الانبیاء سید الانبیاء آقا کائنات سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگنت لا تعداد بے حد و حساب شکر ہے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کا مقدس مطہر مہینہ ہمارے نصیب میں کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ درجات کی بلندی کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی بے شمار رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جان سکیں، اس کی اہمیت کے متعلق علم رکھ سکیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیسا مہینہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بد نصیب اور بدبخت ایسے ہیں یہ رمضان کا مہینہ بھی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وہ عام دنوں کی طرح اس کو دن سمجھتے ہیں، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو سمجھتے ہیں، ان کی روٹین میں، ان کی زندگی میں، ان کے رویے میں، ان کے طریقے میں اس مہینے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ یا فرمایا وہ روزہ رکھ بھی لے پھر بھی اپنی اطوار نہیں بدلتے، اپنی عادات نہیں بدلتے، اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا رب صائما، کتنے ہی روزہ رکھنے والے لیس لہ من صیامہ، اس کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الا الجوع، فرمایا وہ بھوکے رہے پیاسے رہے، لیس لہ من قیامہ الا الشہر، فرمایا انہوں نے قیام بھی کیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، روزہ بھی رکھا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بھوک کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا۔ مطلب کیا ہے کہ رمضان آنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، چینج نہیں کیا، اسلامی چال میں نہیں ڈالا، اسلامی طور طریقے میں نہیں ڈالا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بدبخت اور یہ بد نصیب انسان ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں جو ہے نا اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں کہ جب روزہ دار رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس سے انسان اگر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایک حدیث میں فرمایا راغب عن انفا، اس آدمی کی ناک خا کر آلودہ ہو جائے، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل آتانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں، اس طرح منبر بڑا ہوا ہے، تین اس کے سٹیپ ہیں، تین سیڑھیاں ہیں، اللہ کے رسول نے ایک پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے کہا یہ خلاف معمول کام ہے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے آج تین دفعہ آمین کہا ہے؟ کوئی دعا نہیں سنی جا رہی، کوئی دعا مانگنے والا دعا نہیں مانگ رہا، ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ آمین کہی جائے، آپ نے یہ آمین تین دفعہ فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان جبرائیل آتانی، حضرت جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ آسمان
دعا کی ہے، اس میں سے پہلا نمبر من ادرک شہر رمضان، وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا وہ اتنا بدبخت ہے، اتنا بد نصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی اس کو ٹس سے مس نہ کر سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کو مسجد کی طرف متوجہ نہ کر سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کو روزوں کی طرف متوجہ نہ کر سکا، رمضان کے مہینہ بھی اس کو ظلم سے نہ روک سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کو رشوت سے نہ روک سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کو دھوکے سے نہ روک سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کو لوٹ مار سے نہ روک سکا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کو فرمایا گیا وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، اس بندے نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اس بندے نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا، فَاعْبُدُ اللَّهَ، فرمایا وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ بدبخت انسان ہے جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام پر دعا کر رہے ہیں اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات پہ فرمایا جبرائیل نے کہا من ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرئہما فمات دخل النار فاعبد اللہ، فرمایا وہ بندہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ دے سکے، یہ بھی بدبخت انسان ہے، یہ بھی جہنمی انسان ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جبرائیل پر دعا کر رہے ہیں، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات بھی سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے کہا من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام منامی لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منامی اس بدبخت کے سامنے لیا جائے، تاثر واسی نہ ہو، وہ سمجھے عام نام ہی ہے، جیسے عام لوگوں کے نام ہیں، عام بندوں کے نام ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، تاثر واسی نہیں ہوا، سن کے اس کے اندر جلالت پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے رسول پہ اس نے درود ہی نہیں پڑا، فلم یصلی علیہ، فرمایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہیں پڑا، فمات، اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، فدخل النار، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، فاعبد اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ تیسری بار دعا کی ہے اور آقا کائنات نے اس منبر پہ کھڑے ہو کے مسجد رسول کے اندر کھڑے ہو کے جس منبر کا ذکر اللہ کے رسول فرماتے ماں بین بیتی و منبری، میرے منبر سے لے کے میرے گھر تک، عام منبر بھی ہو تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، عام منبر بھی ہو تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن منبر ہو مسجد نبوی کا اور خطیب ہو اس پہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ، تین موقعوں پہ کہا گیا، اس رمضان میں تین موقع ایسے ہیں جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ تین کام کرنے والا بندہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تین موقعوں پہ۔ اور ایک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ الصلوات الخمسہ، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کے وقت آ گیا، فجر اور ظہر کے دورانیے میں جتنے اس نے صغیرہ گناہ کیے نا معاف ہو گئے، پھر فرمایا اثر پڑھی، ظہر اثر کے دورانیے میں جو صغیرہ گناہ تھے معاف ہو گئے، پھر اس نے مغرب پڑھی، اثر اور مغرب کے درمیان میں جو ٹائم تھا نا جو اس نے گناہ کیے معاف ہو گئے، پھر اس نے عشاء پڑھی، فرمایا مغرب اور عشاء تک جو گناہ کیے وہ معاف ہو گئے، پھر اٹھ کے اس نے صبح فجر پڑھ لی، رات جو اس کے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں الصلوات الخمسہ والجمعۃ الی الجمعہ، فرمایا پھر اس نے جمعہ پڑھا، جمعہ پھر اگلے جمعے پھر حاضر ہو گیا، دوران میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے نا صغیرہ وہ سارے معاف ہو گئے۔
پھر اللہ کے رسول نے تیسری بات ارشاد فرمائی، تیسری بات پہ جا غور کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا برمضان کی رات رمضان، پچھلے سال رمضان اس نے پایا، اس کے روزے رکھے، رمضان کی قدر کی، رمضان کا احترام کیا، رمضان، پھر یہ رمضان آ گیا جو ہم گزار رہے ہیں، یہ رمضان آ گیا، اس کی بھی قدر کی، اس کے بھی روزے رکھے، اس میں بھی نمازیں پڑھی، اس میں بھی بخششیں مانگی۔ فرمایا سال کے دوران جتنے اس نے صغیرہ گناہ کیے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگلی حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے۔ فرمایا اس وقت یہ ہے ماں بینہم عزت جناب القبائل، یہ اس وقت ہوگا جب اس نے اپنے آپ کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، کبیرہ گناہوں سے بچا لیا۔ تین موقع اس رمضان میں اور ہیں، تین موقع، فرمایا تین ایک ہی مہینے میں تین موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ، اگر کسی کا حق آیا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ادا کرنا پڑے گا نا، باقی سارے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا، باقی سارے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں موقع بیان فرمائے۔ پہلی حدیث اللہ کے رسول کی سن لیں، بخاری مسلم شریف کی رسول روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا ایمانا، ایمان کی حالت میں، ایمان سے خالی ہو تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہا ایمانا، ایماندار ہو، ایمان والا ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود ہو، ایمان موجود ہو، احتسابا، احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے، اپنا حساب کرتے ہوئے کہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اپنا خود اس میں ججمنٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتے ہوئے، فرمایا اس نے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث سن لیں، تمام کی تمام یہ احادیث ہیں، میں اپنے پاس سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا، ساری کی ساری یہ احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس کے بھی راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے قیام رمضان کیا، قیام رمضان سے مطلب عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز سے لے کے اذان فجر تک قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، 11 رکعات اس نے پڑھی، جس کی بہترین صورت نماز تراویح ہے، بہترین، گھر میں بندہ اکیلا پڑھے گا نا نماز تراویح تو اس کی گھر میں ہو جائے گی، لیکن وہ جماعت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، وہ قرآن نہیں سن سکتا، جو قرآن تعلیم پڑھے گا وہ سنے کے پیچھے کھڑے ہو گے، وہ سارا نہیں سن سکتا، ایک ایک لفظ کی دیکھنے ہیں۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ، اللہ کے رسول نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، نفل پڑھو ثواب فرض کا لے لو، ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا نماز لے لو، ایک فرض پڑھو 70 کا ثواب لے لو، وہ حاصل نہیں کر سکتا، جب مسجد میں آئے گا، 5 وقت نماز ادا کرے گا، قرآن کے ساتھ، قاری کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا، قرآن سے تعلق پیدا کرے گا، قرآن کو سنے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نفلی نماز ہے، نفلی نماز ہے، ثواب دیکھے نا کتنا ہے، اللہ نے اس کے اوپر انعام کتنا رکھا ہے، اجر دیکھیں اس میں کتنا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے مسجدیں پڑھتے رمضان میں تو اپنے والدین کو لے کر کے آئیں، اگر والدین کے ساتھ محبت ہے، وہ بوڑھے نہیں آ سکتے، ان کو لے کے آئیں، تمہارے پاس اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، موٹر سائیکلیں دی ہیں، سواریاں دی ہیں، ماں باپ کا احسان
اس کے احسانات کو تو نہیں چھپا سکتا. لے کے آئے نا اپنے والدین کو ساتھ نماز تراویح کے لیے, ان کو لا کے مسجد میں بٹھائیں, آپ بھی ذوق و شوق سے نماز تراویح پڑھیں, اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنائیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کا بزرگ 70 سال کا ہو سکتا ہے آپ کا والد 80 سال کا ہو, آپ لا کے اس کو مسجد میں بٹھا دیتے ہیں, آپ خود بھی نماز تراویح پڑھتے ہیں, نماز عشاء پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز تراویح پڑھتا ہے, نماز عشاء پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت سنتا ہے. ساری زندگی گزر گئی فضول یاد میں, ساری زندگی ہم نے گزار دی بازاروں میں بیٹھ کے, ساری زندگی گزار دی دکانوں پہ بیٹھ کے, ساری زندگی گزار دی اپنے مربے کھیت میں بیٹھ کے. آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائیں, بیٹھ کے پڑھ لیں نماز تراویح. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے قیام رمضان کیا, نماز تراویح پڑھی, آگے اللہ کی بارگاہ میں اللہ 70 سال گزر گئے, اللہ 60 سال گزر گئے, اللہ 80 سال گزر گئے, اللہ 50 سال گزر گئے, اب میں تیری بارگاہ میں آگے کھڑا ہو گیا ہوں, اب تو میں قرآن سن رہا ہوں, اللہ اب تو تیرے سامنے سجدہ دے رہا ہوں, اب یہ ایمان بھی آ گیا, اپنا احتساب بھی کر لیا. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, 70-80 سال کے گناہوں کو جس نے قیام رمضان کر لیا میں اس کو معاف کر دوں گا. ایک قیام رمضان, ایک ماہ کا قیام رمضان, سارے گناہ معاف. یہ میں اپنے پاس سے کہتا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے. آئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو اپنے والدین سے محبت کا ثبوت دیں, آپ بھی آ جائیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں فرق پڑتا. کھڑے ہو گئے, 80 سال کے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, 60 سال کے لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے قرآن سنے گی تو سارا قرآن شفا ہے, سارا قرآن شفا ہے نا, یہ تو بڑا عقیدہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ, ڈاکٹر سے دوائی لو گے نا, وہ صرف جسمانی علاج کرے گا, تو میں قرآن سنو گے, جسمانی علاج بھی ہوگا, روحانی علاج بھی تمہارا ہوگا. آئے اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں. دیکھیں کتنے چلے گئے, گزر گئے, آ گیا رمضان, فائدہ اٹھا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے باتیں رکھی. اللہ کے رسول تیسری بات پہ آتے ہیں, بات وقت کم ہے. اللہ کے رسول پہلی امتوں کی بڑی عمریں تھی, کوئی 1000 سال کا, کوئی 500 سال کا, کوئی 600 سال کا, کوئی 200 سال کا. ہماری عمریں کم ہے. انہوں نے تو عمل بھی زیادہ کر لیے, مقام زیادہ حاصل کر لیا, زیادہ مقام ان کو مل گیا, زیادہ نیکیاں انہوں نے حاصل کر لی. اللہ کے رسول نے فرمایا فکر مند نہ ہونا, فکر مند نہ ہونا. تمہارے لیے ایک رات, کون سی ایک رات, لیلۃ القدر کی, لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہر سال آتی ہے. اب اگر بندہ کوشش کرے, 5 تاغ آتے ہیں نا, آخری عشرے کی 5 تاغ آتے ہیں رمضان کی, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, 5 راتیں عبادت کر لے. لیلۃ القدر کی 5 راتیں عبادت کر لے. کیا عبادت اس میں بھی کرے. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ اس کے بھی راوی ہیں, بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کا اس نے قیام کر دیا, لیلۃ القدر کو نماز تراویح میں آ گیا. 5 راتیں, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کا قیام کیا, نماز تراویح پڑھی, پھر وہیں پہ بیٹھا قرآن پڑھتا رہا, ساری رات اس کو جاگا, ساری رات جاگا, 5 راتیں اس نے جاگ لی. لوگ چلے کرواتے ہیں نا, یہ تو مصنوعی باتیں بنائی ہوئی ہیں, چلے کریں جی, گانوں میں چلے جائیں, اندر سے کڑیاں لگا لیں, دروازے بند کر دیں, کھانا پینا کم کر دیں, رات کو سونا ختم کر دیں, دن کے وقت جو ہے وہ جاگنا بند کر دیں, فلاں کر دیں, یہ کر دیں, یہ مصنوعی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا 5 راتیں جاگے, آؤ جاگو 5 راتیں. جو شب رات کی جعلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا, وہ نہیں ہے, ادھر ہے 5 راتیں. اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے, بخاری شریف میں ہے. فرمایا 5 راتیں وہ جاگا,
چلو 5 راتیں اس نے عبادت کی، اس میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات ہوگی، ایک لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ فرمایا 5 راتیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، فرمایا اس نے لیلۃ القدر کی 5 راتیں ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام کر لیا، اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے نا، ان 5 راتوں میں چونکہ وہ شامل ہے، ایک رات اس کی اس میں لازم شامل ہوگی، اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کر سکتے ہیں 1000 مہینے عبادت؟ 1000 مہینہ بھی کون سا؟ نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے، نہ کچھ کھائے نہ پیے نہ کوئی اور کام کرے، بس 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا چلا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے 83 سال سے اوپر کا وقت بنتا ہے، 83 سال کا۔ اب اگر کوئی بندہ اس نے 50 سال اس کو زندگی ملی ہے، بالغ ہوا ہے، تو 50 سال بالغ رہا، 50 رمضان اس نے روزے رکھے، 50 اس نے لیلۃ القدر کی راتیں پالی، تو 83 کے ساتھ اس کو ضرب دے کے دیکھ لو کتنی عمر ہو گئی۔ میں آپ والوں سے کہہ رہا ہوں ضرب دے کے دیکھیں، 50 تمہاری عمریں ان کی کہیں پیچھے رہ جائے گی، تمہارا ثواب کہیں آگے نکل جائے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں بتائی ہے۔ تو یہ 3 موقع اس ایک رات میں، ایک مہینے میں 3 موقع ایسے ہیں جب انسان جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں اسی لیے بتائیں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں کہ رمضان کا مہینہ ہے نا، 5 وقت باجماعت نماز پڑھے، 10 دن اس کے بعد باجماعت نماز پڑھے، 40 دن ہو گئے۔ ویسے ایک بات ہے کہ غصہ نہ کرے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جو نماز نہ بے نماز کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات سیدھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے۔ ایک بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ظہر اثر مغرب عشاء بھی نہیں پڑھتا، اس کا مطلب اس نے دین اپنی مرضی کا اختیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بے نماز کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ بعض حصوں سے محسوس ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان آ گیا نا تو تحیہ کرنا ہے، فرمایا 5 نمازیں باجماعت پڑھے، 40 دن نماز باجماعت ادا کر لے، 40 دن۔ ہمارے یہاں پر یہ مشہور کیا ہوا نا کہ مدینے میں جا کے 40 نمازیں پڑھے، مدینہ تو بڑی افضل چیز ہے، بڑا افضل۔ یہاں رہ کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں مدینے کی تشخیص نہیں ہے، خاص نہیں مدینے کو کیا گیا، عام روایت ہے، مدینے میں پڑھ لے تو بہت زیادہ افضل ہے، اس مسجد میں بھی پڑھ لے، اپنی مسجد میں بھی پڑھ لے، جو قریبی مسجد ہے اس میں بھی پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ذرا اس پہ غور کرتے شاید کسی کو پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت، جس بندے نے 40 روز باجماعت نماز پڑھ لی، فرمایا یدرک التکبیر الاولی، جب مؤذن نے تکبیر کہی نا تو وہ کھڑا تھا، بعد میں نہیں آیا، تکبیر جب ہوئی نا تو وہ کھڑے ہونے شروع ہوئے تو وہ مسجد میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قطع لہ براءتان، اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، 2 چیزوں سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا براءۃ من النار، فرمایا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ
اس کو منافقت سے بھی بری کر دیا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں اس بات کا، تو عہد کریں نا کہ ہم نماز پڑھیں گے، رمضان کا پہلے تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ اگر ہم نے صرف افطاریاں کرنی ہے، ہم نے صرف سموسے پکوڑے کھانے ہیں، اگر شام کو چاٹ بنا کے کھانی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، کھانے کا مہینہ قدم نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت چونکہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ جسے بیان کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب واپس گئے نا تو ایک عورت ان میں سلام تھی، انصاریہ عورت تھی، بڑی بے خطور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو ہمارے ساتھ حج میں کیوں نہیں گئی؟ حج کرنا پھر اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا۔ ایک ہے کالی سدیس پر آئے حج، ایک ہے کہ وہاں کا امام کعبہ حج پر آئے، ایک ہے کائنات کا امام دو جہانوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ۔ کیا بات ہوگی اس کی؟ آپ تو کیسے معلوم رہے گی اس کے؟ تو کیسے معلوم رہے گی؟ تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ حج پہ گئی؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا، وہ وجہ بیان کی کہ میں نہیں جا سکی، تو اللہ کے رسول نے اس کو متبادل حج بنایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 1863 نمبر آیت ہے، یعنی کہ حدیث کا نمبر ہے، فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ۔ آپ نے فرمایا چلو تو نہیں جا سکی نا تو رمضان میں عمرے پہ چلی جانا، رمضان میں عمرے پہ چلی جانا۔ فرمایا یقضی حجۃ، راوی دیکھو انصاف اس کا کیسا ہے، اس نے پوری بات بیان کی۔ کہتا ہے اب مجھے شک بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں حج کا ثواب ملے گا، یا یہ الفاظ کہے او حجۃ المائیہ، تجھے اتنا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ تم نے حج کیا ہے۔ اس نے پوری بات بیان کر دی۔ چلو اگر اللہ کے رسول کے ساتھ حج کا ثواب نہ بھی ہو تو رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب ہے۔ اتنی فضیلت والا یہ مہینہ جس میں بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہو گئے، فرمایا لو یعلم العباد، اگر لوگ جان لیں ما فی رمضان، رمضان کیا ہے، اگر لوگ جان لیں رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کو جان لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسے آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، گلیوں میں بازاروں میں فرشتوں کی جماعتیں چل رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے، کیسے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، کیسے معافیوں کا علاج ہوتا ہے، کیسے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا رمضان کا، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي السَّنَةَ كُلُّهَا رمضان، لوگ خواہش کریں کاش اللہ پورا سال ہی رمضان کو بنا دیتا، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ بناتا ہی نہ۔ اتنی فضیلت والا، فرمایا یہ باہر ثواب ہے۔ نمازوں کا بتا دیا، اکیلے پڑھو گے ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 کا ثواب، مدینہ منورہ میں پڑھو گے 1000 نماز کا ثواب، بیت اللہ میں پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب بتا دیے نا۔ حج کر کے کوئی آئے گا، گناہوں کی معافی مل جائے گی، کہ یوما ولدتہ امہ، جیسے ماں نے آج ہی جنم دیا، روزے کا ثواب اللہ کتنا ہے؟ ذرا بتاؤ، ہم نے لوگوں کو بتانا روزے کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، درمیان سے تم نکل جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اس نے اپنی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، بھوک لگی ہے کھانا سامنے ہے نہیں کھانا، فریزر بولتا ہے اس میں مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، دل چاہ رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، کیوں نہیں کھا رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں نا، اب اس کا تقویٰ ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں پھر بھی نہیں کھا رہا، واش روم میں کوئی نہیں، نہا رہا ہے، پونے کر رہا ہے، پانی نہیں پی رہا، اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا ثواب جو ہے نا، تم درمیان سے نکل جاؤ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھی ہے نا۔ اللہ
अस्सौमु ली, ये मेरे लिए ही है, अगर मेरे लिए ना होता छुप के खा भी लेता, छुप के खा भी लेता, उसने ये मेरे लिए रखा है। वकाना उजज़ा बिही, क़यामत आएगी तो इसका बदला, इसका सवाब भी मैं उसको खुद ही अता करूंगा। जब सवाब देने वाली अल्लाह की जात होगी तो वो सवाब कितना होगा, अल्लाह का अजर कितना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत अपनी भी सुनिए, वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-अब्दु यौमल क़यामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफान अल-अब्दु यौमल क़यामा, कुरान और रमजान क़यामत को बंदे की सिफारिश करेगा और इसको जन्नत में ले जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदि मां मिन अब्दिन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, एक रोजे की फजीलत, पूरे रमजान की नहीं, एक रोजे की फजीलत, जरा तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ। मां मिन अब्दिन, मेरा वो बंदा, यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, एक रोजा उसने मेरे लिए रखा, एक रोजा मेरे लिए रखा। अल्लाह फरमाता है, इल्ला बादल्लाहु बिलालिकल यौम वजअहु अलिन्नास सबईना खलीफा, फरमाया मैंने एक रोजा रखने की वजह से उसको जहन्नम से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया। अल्लाह का सबसे प्यारा ना बंदे का चेहरा है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदे का चेहरा जहन्नम से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया। 70 साल तक कोई बंदा सफर तय करता जाए, करता जाए, करता जाए, तो मैं 70 साल की मुसाफिर जिंदगी को तय करेगा ना, एक रोजा रखने से मोमिन बंदा इतना मैं जहन्नम से उसको दूर कर दूंगा। 29-30 रखने से बता कितना जहन्नम से दूर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया ना कि ये जो है ना रोजा, इसके रोजेदार के लिए जन्नत का एक दरवाजा है, इन्ना फिल जन्ना युक़ालु लहु बाबुल रियान यदखुलु मिनहु साइमून यौमल क़यामा, वहाँ फरिश्ते मुकर्रर होंगे, आवाज़ें देंगे, आओ रोजेदारों आ जाओ, आओ रोजेदारों आ जाओ। लोग गुजरते जाएंगे, रोजेदारों से गुजरते जाएंगे। जब वो आवाज़ें लगाएंगे ना, अब कोई नहीं आएगा, रोजेदार खत्म हो गए तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और लोग आएंगे, वो कहेंगे नहीं, रोजेदार यहाँ से गुजर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदार के लिए बाबो बयान बनाया है, यदखुलु मिनहुम साइमून यौमल क़यामा, फरमाया उस क़यामत के दिन रोजेदारों का ये प्रोटोकॉल होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको एक जन्नत के स्पेशल दरवाजे से गुजारेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा बाबो बयान, रोजेदारों के लिए है, यहाँ से रोजेदार गुजर जाए। ये इनामात है रमजान के मेरे भाइयों, इन लम्हात को ज़ाया न कीजिए। पता नहीं अगले साल कौन रमजान देखेगा, कौन नहीं देखेगा, पता नहीं अगला साल हो रमजान तो आएगा, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, इसका तो कोई इतबार नहीं है जिंदगी का। सबसे नापायदार अगर कोई चीज है तो वो जिंदगी है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा खत्म होने वाली चीज जिंदगी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना इसके बारे में, आप जाने एक बकरी मरी हुई पड़ी थी, बकरी। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा इसको कोई मोल खरीदेगा? सहाबा ने कहा इसको कोई खरीद में भी नहीं उठाएगा, मोल कौन खरीद सकता है, ये तो मरी हुई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया में जो कुछ है, जो अल्लाह ने दुनिया में नेमतें रखी हैं, दुनिया में सहूलतें अयाशियां रखी हैं, इसकी हैसियत इस मुर्दा बकरी जितनी भी होती ना, इस मुर्दा बकरी जितनी भी होती, यानी कि हमारी इस जिंदगी की, हमारे इस जमाने की अगर हैसियत इस मुर्दा बकरी जितनी भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी का नहीं देता। अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह कहता है काफिरों के लिए दुनिया जितनी ले जानी है ले जाए, मैंने अपने मोमिन बंदों के लिए आखिरत का डर रखा हुआ है। तो ये रमजान हमें पैगाम दे रहा है, भाइयों आ जाए, 3 काम तो शुरू करें, रोजा रखना शुरू करें, नमाजें शुरू करें, क़यामुल लैल नमाज़ तरावी में बड़े मसलों को
اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، پھر یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ